عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام اجمعین۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر سروش احمد لودھی صاحب، اسلام کا موقف پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اسلام میں جبری اسلام قبول کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اگر جبراً کوئی کلمہ اسلام پڑھ بھی لے اور دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ بات تمام تر کلیئرٹی کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر روا نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راہ عمل متعین کر دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ لوگوں کو جبراً دین میں ڈالنا ہوتا تو پورے عالم انسانیت کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو عقل دے کر اختیار تمیزی اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو اور اسی پر وہ جزا و سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو زمین پر جو جتنے بھی متنفذ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تم لوگوں کو مومن بنانے میں جبر کرو گے؟ لہذا اسلام میں جبر کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن میری یہ بھی گزارش ہے کہ بغیر ثبوت کے اور تحقیق کے فوراً جبر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کہیں حقیقتاً جبر ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ کی 2 بچیوں نے اسلام قبول کر کے شادی کی تو ہمارے ہاں پورا پراپیگنڈا ہو گیا کہ جبراً کلمہ پڑھوایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بلایا اور 2 ہفتے کے لیے انہیں ان کے والدین کے ساتھ بھیج دیا۔ اگر مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے خاندان کی مرضی کے بغیر شادی کرے تو اس لڑکی کو دارالامان بھیجا جاتا ہے، لیکن ان لڑکیوں کو ان کے والدین کے ساتھ بھیجا گیا، اور پھر 2 ہفتے کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اپنے شوہروں کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، اور پھر عدالت نے اجازت دے دی، لیکن کسی نے معذرت نہیں کی کہ ہم نے تحقیق کے بغیر یہ الزام لگایا تھا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لیجیے۔ ہمارا ملک ایسا ہے کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی ایس پی جا کر وہاں کھڑا ہوتا ہے تو کیمرے والا کیمرہ پکڑ لیتا، آپ کا کیا خیال ہے کتنے کلو بارود کا بم تھا؟ تو ارے بھائی یہ تو وہ بتا سکتا ہے کہ جس نے بم پلانٹ کیا ہو۔
اگر کوئی اتھارٹی ہے تو انویسٹیگیشن کریں گے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد بتا سکیں گے کہ ہمارا اندازہ یا ہمارا خیال یہ ہے۔ تو اس لیے میری یہ درد مندانہ گزارش ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے مکالمے کی اجازت دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مکالمہ مشترکات پر کمیونلٹیز پر ہوتا ہے، خلافیات پر نہیں ہوتا۔ تو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے اگر کہیں پر بھی مکالمہ کیا جائے تو ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہماری یہ خواہش ہے کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان اسلام کے دینی مقدسات کا احترام کرے، تکریم کرے، لیکن غیر مسلموں سے یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین نہ کرے، تحقیر نہ کرے، تذلیل نہ کرے، اور جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہم اس کی گارنٹی بھی دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهَ قرآن تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو برا نہ کہو تاکہ ان ریٹیلیشن، ان ریئیکشن وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے یا لا علمی میں تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہیں۔ لہٰذا میں تمام اہل مذاہب سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہماری خواہش کی بات الگ ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مقدسات کی اہانت نہ کی جائے، جس میں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ناموس قرآن کریم اور ناموس مقدسات دین شامل ہے۔ تو اب اگر کوئی اس پر ناراض ہے تو کیا آپ پھر توہین کرنا چاہتے ہیں، آپ انسلٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اکرام کا مطالبہ نہیں کر رہے، خواہش کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بات پہنچا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام بھی کہتا ہے، دنیا کے سارے مسلمہ قانون کے اصول ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ مجرم کو اپنی آغوش میں پناہ نہ دی جائے، کیونکہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے مجرم کو اپنی پناہ میں رکھے گا تو جعلی طریقوں سے امن قائم نہیں ہوتا۔ لہذا جو جرم کرے اسے قانون کے حوالے کرنا چاہیے اور پھر قانونی راستے سے اس سے نمٹنا چاہیے۔ محترمہ کلپنا دیوی صاحبہ نے کہا، کیونکہ میں نے بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ اقلیت کا لفظ ہمارے آئین و قانون سے نکالا جائے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کہیں؟ آپ نے خود کہا آپ پاکستانی کہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا دستور سب کو جان، مال، آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کی اجازت دیتا ہے۔ تو کیوں کہ یہ ہمارے ہاں تو استعمال ہوتا ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک مسجدوں جلائی گئیں یا حملے کیے گئے، تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ اقلیتوں پر حملہ ہو گیا، حالانکہ وہاں بھی مسلمان تعداد کے اعتبار سے اقلیت میں ہیں۔ تو جس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ
کہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے، جو کسی پر زیادتی کی جا رہی ہے وہ پاکستان کی زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفظ عطا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، کہ جس نے کسی پابند آئین و قانون شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق چھینا یا اس کی طاقت اور استعداد سے بڑھ کر اس کو تکلیف دی یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، فَأَنَا حَجِیجُهُ یوم القیامہ، تو کل اللہ کی عدالت میں اس کے کیس کو میں پلیڈ کروں گا اور اس کا وکیل میں بنوں گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ نہیں کہ ہم یہ قولاً کہتے ہیں، ہم قولاً فعلاً عملاً اس پر قائم ہیں، اور یہ علانیہ طور پر ہم بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر مجلس میں، ہر جگہ، ہر مقام پر۔ دوسرا، ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ کوئی اللہ کہتا ہے تو خدا نہیں کہتا، خدا کہتا ہے تو گاڈ نہیں کہتا۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، ہم اللہ بھی کہتے ہیں، ہم خدا بھی کہتے ہیں۔ کوئی انگریزی میں بولے گا تو گاڈ کہہ دے گا۔ البتہ الوہیت کی اتھارٹی کے حوالے سے کنسیپچول فرق ہے کہ ہم جب اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے اپنے اوپر حاکم مانتے ہیں، ہم اللہ کے قوانین کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی فرمایا، تو سائنس اور اسلام کا کہیں پر بھی کنٹراڈکشن اور کہیں پر بھی تضاد اور کہیں پر بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ البتہ کنسیپچول فرق ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کرونا میں کس نے بچایا، مذہب نے نہیں بچایا، سائنس نے بچایا۔ تو یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بچایا۔ یہ سائنس، یہ تمام چیزیں، یہ اسباب ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اسباب مؤثر ہوتے ہیں، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو اسباب مؤثر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی بھی نہ مرتا، سب زندہ رہتے۔ لیکن یہ وبا ایسی تھی کہ سب سے پہلے ان ملکوں میں آئی جو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تھے، اور قدرت نے بتایا کہ ایک معمولی چیز کے سامنے سب بے بس ہو گئے۔ لہٰذا ہمارے ہاں سائنس سے تصادم یا ٹکراؤ کا قطعاً کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور نہ اسلامی عقائد میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے جدید علوم کی نفی ہوتی ہو۔ ہم نہ مداہنت اور چاپلوسی کے قائل ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، اور نہ مداہنت اور چاپلوسی کی کسی سے توقع رکھتے ہیں۔ ہم مدارات کے قائل ہیں، رواداری کے قائل ہیں، اور اسی رواداری کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں سب کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق رہنے کا اور جینے کا حق ہے۔ آپ لوگ تو آئیڈیل ازم کی بات کرتے ہیں، ہارمنی اور ہم آہنگی کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، جہاں سب لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزاریں، اور کسی پر جبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور بلاسفیمی
کے بارے میں تحفظات اگر ہیں تو اسی کے ہو سکتے ہیں کہ جو توہین کرنا چاہتا ہے. جو توہین نہیں کرنا چاہتا تو ان کو تحفظ نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی نہیں کسی کی توہین کرتے، اہانت کرتے. ہمارے دین نے بھی یہی کہا ہے اور یہ توقع رکھتے ہیں سب سے کہ ہمارے دینی مقدسات کی اہانت نہ کی جائے. ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور ہمارے قانونی نظام میں بھی یہ چیز موجود ہے. اور رہا یہ سوال کہ قانون کو ہاتھ میں لینا، اس کے نہ ہم کبھی قائل تھے، نہ ہیں، نہ کبھی قائل ہوں گے. لیکن محترمہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ قانون کی حکمرانی کا وہ معیاری نظام نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے یہ تجاوزات ہوتے ہیں جس کی دین اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہمارا پیغام امن کا ہے، مدارات کا ہے. اسلام میں غیر مسلم بیمار ہو تو عیادت کر سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کی اذیتوں سے اور شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور قرآن نے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ان سب کو شامل کیا ہے کہ وہ ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے، قرابت دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ہم مذہب نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. یہاں تک کہ مجلس میں، دفتر میں، ہوائی جہاز پر، بس میں، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اگر کوئی برابر میں بیٹھا ہے تو اس کو بھی قرآن نے صاحب بالجنب کہا ہے اور اسلام اس کو بھی کسی بھی درجے میں اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کوئی اسلام کی تعبیر پوچھنا چاہے تو وہ ہم سے پوچھے. ہم آپ کے مذہب کو جاننا چاہیں گے تو آپ سے پوچھیں گے. بدگمانیوں کو رفع کرنا چاہیے اور تحقیق کے بغیر الزام لگانے کی روایت کو بھی ختم کرنا چاہیے. آپ سب کا شکریہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.